نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والسماء بنيناها بأيد اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قدرت سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم یقیناً وسعت دینے والے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ پس ہم بہت اچھا بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر شے سے ہم نے پیدا کیا جوڑا جوڑا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم دھیان کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پس دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اور الہ انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزر گئے تھے کوئی رسول الا قالوا ساحر او مجنون مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے اتواصوا بہ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے اس کی بل ہم قوم طاغون بلکہ وہ ہے ہی سرکش قوم فتول عنہم پس آپ ان سے منہ موڑ لیجئے وما انت بملوم پس آپ نہیں ہیں ملامت والے وذکر اور نصیحت کیجئے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین پس بے شک نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات کا آخری رکوع آیت نمبر 47 سے لے کر 55 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیامت کا ذکر اور اس پر شواہد اور دلائل کا بیان تھا. اس کے بعد دنیاوی عذاب کے نمونے بیان ہوئے. قوم لوط کیسے تباہ و برباد ہوئی، قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود اور اسی طرح قوم نوح. یہ واقعات بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ثبوت قیامت اور اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو اس بات سے منکر ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ ایک دفعہ آسمان زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے میدان سجے گا. تو ان سے کہیے کہ باقی چھوڑو، اسی آسمان زمین کی بناوٹ پہ تو غور کرو، اسی کائنات کے ذرے ذرے میں تو دھیان کرو، تمہیں ہر چیز یہ بات بتائے گی کہ اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے. کوئی غور تو کرے، کوئی دھیان تو کرے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ہم نے ہی اس کو بنایا اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ. ایدن سے مراد اپنی قدرت، ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یہ ہم ہی وسعتیں دینے والے ہیں، جہاں مرضی چلے جاؤ اسی طرح اوپر سائبان تنا ہوا تمہیں نظر آئے گا. دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ یوں ہی اوپر ستارے چمکتے دکھائی دیں گے. جہاں مرضی چلے جاؤ یوں ہی سورج اور یوں ہی چاند، یوں ہی آسمان تمہارے سروں پر. یہ وسعتیں دینے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. اور سورۃ الملک میں کیا فرمایا؟ فرجع البصر کرتین هل تری من فتور، نگاہ اٹھا پھر بار بار اٹھا، 2 مرتبہ یعنی بار بار دیکھ، کیا تجھے کوئی شگاف، کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھ دیکھ کر تیری نگاہیں تو تھک جائیں گی، میری بنی ہوئی آسمان میں تجھے سوراخ نظر کوئی نہیں آئے گا. بے عیب کائنات بنانے والا کون ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ہی وسعتیں دینے والے ہیں، ہم ہی اس کائنات کو بنانے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر زمین کی طرف دیکھ، یہ فرش خاکی کس نے بچھا دیا ہے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو بھی ہم نے ہی فرش بنایا، ہم نے بچھا دیا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پس ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوب ہم نے بچھا دیا. اس کے اوپر چلتے جاؤ یہ تیرے لیے سڑک کا کام دے گی، اس کو کھودنا شروع کر دو یہ تیرے لیے نرم ہو جائے گی، اس کے اوپر لیٹنا چاہو یہ تیرے لیے بستر بن جائے گی. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیسا خوبصورت کر کے ہم نے یہ فرش خاکی تمہارے لیے بچھا دیا ہے. شاعر کیا کہتے، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ. تیرے حکم میں کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ. یہ زمیں بنی وہ فلک بنی،
یہ زمین بنی وہ فلک بنے، یہ بشر بنے وہ ملک بنے، تیرے امر کن کا ظہور ہے تیری شان جل جلالہ۔ اللہ کہتے ہیں زمین کو دیکھ یا آسمان کو دیکھ، انسان کو دیکھ اور فرشتوں پر غور کر، پوری کائنات کی ایک ایک چیز تجھے بتائے گی اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ذات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، صرف آسمان زمین کی بات نہیں، ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، مذکر مؤنث بنائے، مرد و عورت بنائے، اسی طرح جانوروں میں دیکھو، اسی طرح نباتات میں دیکھو، ہر چیز میں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ نے کس طرح کائنات کا نظام چلایا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اچھا، جب آسمان اللہ بنانے والا، جب زمین کا فرش اللہ بچھانے والا، ہر چیز کا جوڑا اللہ بنانے والا، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سنو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس سب دوڑ لگاؤ تو اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی بارگاہ کی طرف، ایسے کام کرو جیسے لگے تم دوڑ دوڑ کے اللہ کو راضی کر رہے ہو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، سورہ جمعہ میں ہے نا، جمعہ سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑا کرو اللہ کی یاد کی طرف، دوڑ لگایا کرو، نماز کا ٹائم ہو جائے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، تیری تجارت تجھے نماز سے نہ روکے، تیرا کاروبار تجھے نماز سے نہ روکے، دکان پہ بیٹھا گاہک ہے لیکن تو چھوڑ کر دوڑ رہا ہے اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایسے ہی تیرے ہر عمل سے یہ بات ظاہر ہو کہ تو اللہ کی طرف دوڑنے والا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، جو اتنی قدرت والا ہے اسی کو راضی کرنے کی فکر کر، لوگوں کی پرواہ نہ کر، اللہ راضی، کیا کہتے ہیں، رب راضی تے جگ راضی، رب راضی تے رب کو راضی کر، اور کسی کی ضرورت فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور اگلی بات بھی سنو، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے لیکن وحدہ لا شریک سمجھ کر لگانی ہے، اللہ کا شریک، بولو بھائی اللہ کا شریک، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، اور کوئی معبود نہیں، باقی سب مجبور ہیں، معبود ہے تو صرف کون ہے، باقی سب مخلوق ہیں، خالق ہے تو صرف کون ہے، سب مانگنے والے ہیں، چولیاں بھرنے والا ہے تو کون ہے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لہذا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ نہ بناؤ، وہی وحدہ لا شریک ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اب اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے تو لوگ طرح طرح کے الزام لگاتے، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی کہتا اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہیں، کوئی کہتا کسی سے سیکھ کر لے آتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کسی سے سیکھ کر لے آتے ہیں، بہرحال کوئی کیا، کوئی کہتا حکومت چاہتے ہیں، کوئی کہتا مال چاہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو پھر آپ خود سوچیں کس کس کی بات پہ بندہ جناب منہ پہ ہاتھ رکھے، لوگوں کے دل و دماغ میں جو باتیں آتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو معاف نہیں کیا اور کون ہے، اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں،
آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا رہا۔ کذالک، اسی طرح، جس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کے خلاف کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی کذالک، اسی طرح مات الذین من قبلہم من رسول، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی آئے، الا قالوا ساحر او مجنون، سب لوگوں نے ان کو یوں ہی کہا دیوانہ ہے یا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ ساحر کا معنی جادوگر، مجنون کا معنی دیوانہ۔ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر آیا، لوگوں نے کہا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا نبی اللہ کی وحی لے کر آیا، لوگوں نے کہا پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب کو استغفر اللہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیا اور کبھی کیا، دم کرنے والے کو بلا کر لے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سوچئے کیا دل پر گزری ہوگی جب حضور کو بلانے کے لیے آئے ہوگا کہ آؤ جی آپ کو دم کریں تاکہ نعوذ باللہ آپ کا جنون ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جاؤ، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرا نبی تشریف لے گیا، وہ جناب زماد ازدی دم کر رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس کا وہ دیکھ کے حیران پریشان ہنستے ہوں گے، یار یہ کیا کر رہے ہیں، بے وقوف دیوانے تو خود ہیں۔ بہرحال جب وہ فارغ ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا؟ کہا جی کر لیا۔ کہا میری باتیں بھی سنو، سچی ہوں اور درست ہوں تو مان لینا، نہ درست ہوں تو نہ ماننا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میرے نبی بولے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ جس کو تم دیوانے کی باتیں کہتے ہو یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ عربی قرآن میرے رب نے نازل کیا، اس کی آیتیں رب کا کلام ہے۔ جب یہ میرے نبی پڑھتے جا رہے ہیں نا، یہاں پہنچے نا، فاعرض اکثرهم، اکثر لوگوں نے منہ ہی موڑ لیا اس سے، فهم لا يسمعون، تو لرز گئے زماد اور کہنے لگے یہ دوبارہ سناؤ میں سنوں گا۔ آپ نے پھر پڑھ کر سنائے، کہنے لگا پھر سناؤ، اور زماد بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ سے پہلے بھی یہ ظالم لوگ میرے سچے انبیاء کو جادوگر اور مجنون کہتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا جھنڈا اٹھاتا ہے اس پر باتیں کی جاتی ہیں۔ اتواصوا بھی، یہ کیا یہ باتیں کرنے والے ایک دوسرے کو نصیحت کر گئے ہیں کہ جناب پہلے انبیاء کو بھی یوں کہتے تھے بعد والوں کو بھی یوں، یعنی گویا کہ وہی بولی بول رہے ہیں اور یہ وہی بولی چلتی آ رہی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش قوم ہے، شرارتی قوم ہے، ان کے مزاج ہی ایسے ہیں، جب سب شرارتی ہیں تو شرارتیوں کی باتیں بھی ملتی جاتی ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے پریشان بھی نہ ہوں، توجہ بھی نہ کریں، فتول عنہم، آپ ان سے اعراض فرمائیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں، فما انت بملوم، آپ پہ کوئی ملامت نہیں، آپ پر کوئی اعتراض نہیں، جو شرارتی ہیں ان سے آپ اعراض فرمائیں۔ تو پھر کیا کریں، دعوت ہی چھوڑ دیں؟ میں نہیں، وذکر، نصیحت جاری رکھیں، تذکیر جاری رکھیں، شرارتی جو ہیں الگ ہو جائیں گے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک آپ کی نصیحت، آپ کا سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا، ایمان والوں کو نفع، جس کے مزاج میں طلب ہوگی وہ فائدے پائے گا، جس کے مزاج میں طلب نہیں ہوگی وہ محروم رہ جائے گا۔ آپ نصیحت جاری رکھیں، آپ دعوت جاری رکھیں، آپ آیات الہیہ کا بیان جاری رکھیں۔